یہ اتنا اہم سیکٹر ہے، میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ اگر یہ پہیہ رک گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی معیشت کا اور پورا ملک جام ہو جائے گا۔ صرف بادشاہت میرے اللہ کی ہے، ہماری کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ آپ اس وقت تمام نمائندگان بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ خود بنایا ہوا، اپنے ہاتھوں سے بنایا روٹ کہتے ہیں جی یہ 2 نمبر ہے، لہذا آپ اصل روٹ لائے۔ وہ بھائی جان آپ ہی نے تو بنایا ہے تو 2 نمبر کیسے ہو گیا؟ جب تک یہ واپس نہیں ہوگا تو میرے تمام ٹرانسپورٹ میں وعدہ کریں اس الائنس کے ساتھ کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان منی مسجد ایسوسی ایشن قربانی دینا جانتی ہے۔ ہم لاہور کے پنجاب کے داخلی خارجی راستے بند کریں گے۔ پنجاب کی ہر تھانے کے اندر ہماری 50 گاڑیاں بند ہیں، اور ان 3 دن کے اندر جو لاسٹ 3 دن گزرے گورنمنٹ نے ریونیو اکٹھا کیا ہے، کروڑوں روپے کی دیہڑیاں جو ہمارے پولیس افسران ہیں انہوں نے لگائی ہیں۔ قانون بنایا گاڑیوں کو ضبط کر کے، یہ بھی ظلم کا قانون ہے۔ خدا کا واسطہ جو کلیکشن بناتے ہیں نا حساب اکاؤنٹس کے والے، وہ غور کریں کہ وہ خدا کی لاٹھی سے بھی ڈریں۔ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے ہڑتال کو ختم نہ کیا جائے۔ ڈرائیور نہیں چلے گا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ چونکہ گاڑی والا ڈرائیور جو چلا رہا ہے گاڑی کو، اس کو لوگوں کو خوف زدہ ہے۔ ان کو بحال کریں، نہیں تو یہ پہیہ جام ہوگا، یہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اینڈ آل ادر ریسپیکٹڈ ممبرز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے سب کو لاہور چیمبر میں خوش آمدید و السلام علیکم۔ میں تو جناب سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ٹرانسپورٹ ہے کسی بھی ملک کی معیشت میں کہتے ہیں نا جی کہ ریڑھ کی ہڈی، وہ آپ کے امپورٹ ہو، آپ کی ایکسپورٹ ہو، آپ کی انڈسٹری کی ٹرانسپورٹیشن ہو، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو، کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جو ٹرانسپورٹ کے بغیر چل سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی ٹرک اونرز ایسوسی ایشن کا، کسی ٹرالر اونر ایسوسی ایشن کا، کسی مزدا اونر ایسوسی ایشن کا، کسی اور بھی ٹرانسپورٹ کا پہیہ رکتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ اس میں شامل ہے، کوئی بھی اگر پہیہ رکتا ہے تو پورے ملک کی معیشت کا پہیہ رکتا ہے۔ تو یہ اتنا اہم سیکٹر ہے، میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ اگر یہ پہیہ رک گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی معیشت کا اور پورا ملک جام ہو جائے گا۔ تو پریکٹیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رکا ہوا ہے، جو اس وقت سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، جو ایک یہ جو ریفارمز نہیں آئی ہیں اس حوالے سے جو ہماری ریزرویشن ہے ہماری ٹرانسپورٹر اونر ایسوسی ایشن کو اور جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے متعلقہ سیکٹر ہیں ان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر اس کو ٹائملی ایڈریس نہ کیا، ہماری معیشت کو جو بے حد نقصان پہنچ چکا ہے وہ اور ہو جائے گا۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اور اپنے ٹرانسپورٹ کے جو ہمارے منسٹر ہیں کہ فوری ٹیک اپ کریں، سیکٹری ٹرانسپورٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کو فوری ٹیک اپ کریں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا، پھر ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ تو چیزوں کو ہمارے ملک کا ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ جب سر سے گزر جاتی ہیں تب ہمیں ہوش آتی ہے، تو ٹائملی
اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 2002 سے 2020 تک ٹرانسپورٹ سیکٹر میں روڈ پرمٹ فیس، پیٹرولیم مصنوعات، انکم ٹیکس، ٹوکن ٹیکس، تو ان سیکٹر میں اگر آپ بھاری جرمانے، فیسز اور اس قسم کی چیزیں اگر بڑھائیں گے تو ان پٹ کاسٹ بڑھے گی. اگر کاسٹ بڑھے گی تو انفلیشن نیچرلی بڑھے گی، اور ہمارے یہاں روزگار ہے نہیں تو آلریڈی یہ پرابلم بڑھے گی. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو پھر ڈے ٹو ڈے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پہ اگر کم ہو رہی ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہمیں نہیں مل رہا، یہاں بڑھ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پرائسز جو بڑھائی جاتی ہیں ٹرانسپورٹ کی مد میں، وہ بھی ہمارے کسٹمر وہ دے نہیں پاتے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. کے لازمی نفاذ کو ختم کیا جائے، اور 499 روپی ٹیکس جو ٹوکن ٹیکس فیس ہے اس کو بھی واپس لیا جائے. یہ جو آپ کے مطالبات ہیں، فیڈرل ٹیکسز، ڈیوٹیز اور اضافی چارجز کو کم کیا جائے. اور میں حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹر کے مسائل کے فوری بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ ملک کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو مزید تباہ ہونے سے بچایا جا سکے. شاہراہوں پر سفر کرنے والے لاکھوں ٹرانسپورٹر اس ملک کی معاشی شہرگ ہیں، اور ان کے مسائل حل کرنا گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. آخر میں ٹرانسپورٹ برادری کے تمام کارکنان، ڈرائیورز، مالکان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم متحد رہیں اور اپنے جائز مطالبات کے حصول کے لیے ایک آواز بنیں. پاکستان ٹرانسپورٹ یونائٹڈ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہم اپنے مطالبات کے لیے پرعزم ہیں، اور ہر قدم پر لاہور چیمبر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. 8 دسمبر کو یہ ہمارے ٹرانسپورٹر نے ہڑتال کی کال دے دی ہے. گورنمنٹ اس سے ٹریفک پہلے اس آرڈیننس کو جو ہے نا وہ ٹیک اپ لے اور اس کو واپس لے، تاکہ یہ ملک کی معیشت کا جو ہے وہ پہیہ ٹھیک طریقے سے چل سکے. اور میں آپ تمام دوستوں کو آخر میں یقین دلاتا ہوں لاہور چیمبر ہر جائز مطالبات کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور ہم آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے مطالبات کے حل کے لیے انشاءاللہ اپنی ساری کوششیں بروئے کار لائیں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ میں نے ایک میٹنگ پہ جانا ہے، تو میں گزارش کروں گا نبیل طارق صاحب آپ اور تاجک صاحب آپ اس میٹنگ کو کنڈکٹ کریں، اور پھر جو بھی اس کا لائحہ عمل آپ طے کریں تو انشاءاللہ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. جو اس وقت مشکل وقت ہے ٹرانسپورٹروں کے اوپر، انڈسٹری کے اوپر، کاروباری طبقے کے اوپر، اس کو انہوں نے بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے وہ میسیج حکام بالا تک پہنچایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے تمام کاروباری طبقے کے لیے جتنے ایشوز ہیں ان کا حل کیا جاتا ہے. جتنی پرابلم آتی ہیں ان تک آتی ہیں، اور وہ انتظامیہ تک، حکام بالا تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی پوری اس قیادت کو جو میاں انجو نثار صاحب کی زیر سایہ ہیں، اور ہمارے جو فہیم الرحمان سہگل صاحب ہیں، انرجیٹک ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، کاروباری پرابلم کو سمجھتے ہیں، اور ان کی بات یہاں سے لے کے اسلام آباد تک سنی جاتی ہے. اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کا ان کا جو پیغام ہے وہ ایک پوزیٹیو ہوگا، اور گورنمنٹ اس پہ غور کرے گی اور ہمیں اس نہج تک نہیں جانے دے گی جس میں سب کے لیے پریشانی بنے. اب میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے بھی کافی دوستوں کا نام لیا، اور جو کچھ رہ گئے ہوں، کیونکہ اس وقت دیکھیں میرا خیال ہے کہ جتنے بھی دوست اس وقت ہم لوگ ہیں مظلوم ہیں، پریشانی میں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم نے آگے چلنا ہے. انشاءاللہ ہم سب برابر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی ہستی کو ختم کر کے، اپنی انا کو، ایگو کو ختم کر کے
اس کاز کے لیے نکلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور جو دلوں پہ سختی ہے وہ نرمی میں چلی جائے گی، اور آپ کو اس حد تک نہیں جانا پڑنا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی وہ آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا ڈیپلی لیں گے، صرف بادشاہت میرے اللہ کی ہے، ہماری کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ آپ اس وقت تمام نمائندگان بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گلے شکوے ہمیں دور کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف دیکھنا ہے، اور اس کے حل کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، دن رات مل کے اس مشکل سے اپنی ٹرانسپورٹ برادری کو نکالنا ہے۔ اگلا جو لائبل ہوگا وہ ہماری متحدہ ایکشن کمیٹی بیٹھ کے اس کو اناؤنس کرے گی، ہم نے اگلی کیا حکمت عملی اپنانی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز مطالبہ ہے، کیونکہ یہ دیکھیں سزا اور جزا میں بہت فرق آ گیا ہے۔ جتنا یہی کہ میرا 10,000 کا ہے اور میرا 30,000 کا آپ میرے اوپر جرمانہ ڈالے، یہ دنیا میں کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس کو ریویو کریں، کہیں نہ کہیں غلط فکر آپ کو دی گئی ہے، کہیں نہ کہیں آپ سے مسٹیک کروائی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وائلیشن ختم ہو، ہم چاہتے ہیں سسٹم بنے، لیکن اس جرمانے پہ بھی بن سکتے ہیں، اس سزا کا ہم نہیں کہتے کہ ختم کریں، ہمارے قصور پہ ہمیں سزا ملنی چاہیے، لیکن جو پہلے جرمانوں کی شرح تھی اسی کو بحال رکھیں، اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو کہتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ کا ہمارے ٹریفک کے مسائل بہتر نہ ہوئے، آپ کی ایکسیڈنٹ کی ریشو بہتر نہ ہوئی، لیکن وہ کیسے بہتر ہوگی؟ جب تک یہ سٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی تجویز دیں گے، اور اس پالیسی کو آپ آرڈیننس بنا کے جب امپلیمنٹ کروائیں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ 8 تاریخ تک اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں، دیہڑی دار لوگ ہیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ٹرانسپورٹ کل تک 80%، آج 90% لوگوں کے فون آ رہے ہیں، ڈرائیور خوف کی وجہ سے ہمارے کہنے پہ بھی نہیں جا رہا کہ میرے اوپر FIR ہو جائے گی، میرے اوپر 40-20 ہزار جرمانہ ہو جائے گا، میرا کرایہ اتنی نہیں ہے، میری سبق اتنی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی مہربانی ہے اس کو ریویو کریں اور فوری فیصلے کو واپس لیں۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آج جہاں پہ بیٹھ کے ہماری بات گئی ہے، انشاءاللہ یہ برج کا کردار ادا کریں گے اور اس مسئلے کو حل کروائیں گے۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ دوستان جی چیمبر آف کامرس ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਨਾ ਤੱਕ ਆਲਾ ਆਵਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। गवर्नमेंट ने बनाए इदारे हमारे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हमारे रूट वगैरह प्रोविजनल सेक्रेटरी पंजाब और RTA साहबान मुख्तलिफ जिला से अपने ही बनाए हुए रूट को 2 नंबर रूट कहते हैं। ये हमारे लिए इतनी शर्मिंदगी की बात है कि हम क्या बताएं कि खुद बनाया हुआ अपने हाथों से बनाया रूट कहते हैं जी ये 2 नंबर है, लिहाजा आप असल रूट लाए। तो भाईजान आप ही ने तो बनाया है, तो 2 नंबर कैसे हो गया? जिसकी फीस आपने कंप्यूटराइज सिस्टम पे कर दी है कि टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया है कि फीस जमा कराएं और प्रिंट निकाल लें, और जो प्रिंट निकालना है उसकी एक फोटो कापी होनी है, क्योंकि वो चीज जो पहले साबका दौर में रहा मैनुअल सिस्टम वो तो नहीं होना। तो उसी को हमारे वार्डन साहबान और अपना RTA के जो अपना नुमाइंदे आगे चेकिंग पे है वो सब कहते हैं ये 2 नंबर है, असल रूट लाए। और खुदारा अपने इदारे को थोड़ा सा बताएं कि ये वही रूट है जो आपने जारी किया और ये 1 नंबर है, 2 नंबर नहीं है। अपनी बनाई चीज को 2 नंबर कहते हैं। अभी जो इन्होंने रिसेंटली मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 हम पे नाफिज किया है, जुर्मानों की शरह के हिसाब से कोई भी एजेंसी सड़क पे खड़ी हो वो अपने आप को जज समझती है, जो दिल में आए वो फैसला करे, सजा जजा जो उसके दिल में आए, 5,000 कर दे, 10 कर दे, 20 कर दे, वो उसकी स्वाबदीदी पे है। अगर आपने वायलेशन की है नहीं की है
लेकिन उन्होंने फाइन करना है। एक हमारी 24 टोटल वायलेशन के कोड है 23 और 24 जो उन्होंने एंड अदर वायलेशन वही भी ओरिजिनल लगा के वो जुर्माना करते हैं। असल में जुर्माना कम और रेवेन्यू जनरेट करना ज्यादा मकसद होता है। अदारों को बताना कि ये हमने इतने पैसे जमा किए, इतने गवर्नमेंट के खजाने में, हमारे मिनिस्टर माशाल्लाह अलीम खान साहब जी कह रहे हैं कि मैंने इतने अरब इकट्ठा करके गवर्नमेंट पंजाब को दिया है, अपना गवर्नमेंट को दिया है। उदारा ये हमारी जेबों में डाके ना डालें। जो एजेंसियां आपने हम पे मसलत की हुई हैं वार्डन की शक्ल में, पेट्रोलिंग की शक्ल में, आरटीआई साहबान की शक्ल में, एनवायरमेंट की शक्ल में, ये हमारी जेबों में डाके डाल रही हैं। आपका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारी जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। अब तो हमारी जेबों में पैसे रहे नहीं है, अब तो सांस चलने वाला वक्त रह गया है, वही सांस चलने दे। खुदारा ये जो जुल्म कर रहे हैं इसको बंद किया जाए और जो अपना ऑर्डिनेंस हम पे नाफिज किया है इसको फिलहाल फौरन वापस लिया जाए। सलाम पेश करने के बाद मैं आने वाले तमाम मेहमानों को अपनी तरफ से और पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और आज का ये इकट्ठ देखकर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा एक मिशन था, जिस दिन ये गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पे साइन किए, सबसे पहले मैंने इस ट्रांसपोर्ट मोहतरम जनाब तारन बीर साहब को मैंने कॉल की। उसके फौरन बाद दूसरी कॉल मैंने असमतुल्लाह साहब को की कि जो हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है इसके लिए हमें तमाम ट्रांसपोर्टर को जिस हद तक जाना पड़े तो हम इसको मना के एक पेज पर लाएंगे। तो अल्लाह के फजल करम से आज पूरे पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है वो एक पेज पर है। ये मेरे लिए मेरी एसोसिएशन के लिए बड़ी आज़ाद का काम है। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ये जो इकट्ठ है, ये हमारा इत्तेहाद है, इसको हमने बिल्कुल आगे पीछे नहीं देना, इसको हमने कायम रखना है। ये कहीं किसी प्रेशर में आकर किसी सियासत की नज़र न हो जाए, ये मेरी दुआ है और कोशिश है कि इसको हमने आगे लेके चलना है। और ऑर्डिनेंस ट्रैफिक 2025 को आपने वापस करवाना है। जब तक ये वापस नहीं होगा तो मेरे तमाम ट्रांसपोर्ट में वादा करें इस अलायंस के साथ कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको वापस कर पीछे हटेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जमात से हमारा तल्लक है लाहौर चैम्बर के हवाले से, उसका नाम प्याफ है और हमारे कायद मियां अंजम नसार साहब हैं। और हमारी ही प्याफ से जनाब रहीम सहगल साहब प्रेसिडेंट हैं जो आपसे खिताब करके गए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बोर्ड मेंबर जनाब रियाज खान साहब का, रियाज खान ताजक साहब का, कि उन्होंने आज बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया प्रोग्राम में। आज के इज्तिमा से और इस मुल्क की जो हमारी तंजीमों का इज्तिमा है, इससे मैं हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से बासियत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन मुतालबा करता हूँ कि जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 में तरमीम की गई हैं उनको वापस लिया जाए। नाजायज़ टोल प्लाजे अज़ाफ़ी जुर्माने ख़त्म किए जाएँ। हमने 8 तारीख तक आपको टाइम दिया है। अगर हमारी चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद ना किया गया तो 8 तारीख से बिल्कुल व्हील जैम हड़ताल होगी पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। व्हील जाम होने की सूरत में अगर आप ने अपना ये काला कानून वापस ना लिया तो फिर हम पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे। सारी एसोसिएशंस बहुत मजबूत हैं, मुनज़्ज़म हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन कुर्बानी देना जानती है। हम लाहौर के पंजाब के दाखिली खारजी रास्ते बंद करेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक
ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے. ایک اہم میری ریکویسٹ ہے لاہور چیمبر کے اس پلیٹ فارم سے، تقریباً 17 کے قریب جو محکمے ہیں وہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں. ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اپنی ڈاکومنٹیشن کے لیے اور اپنے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے. مختلف بابو ہیں جو ہمیں ڈیل کرتے ہیں. اگر گلی نالوں کی صفائی کے لیے اتھارٹی بنائی جا سکتی ہے، اگر دھند کے لیے اتھارٹی بنائی جا سکتی ہے، اگر سستا بازار کے لیے اتھارٹی آلو پیاز کے لیے بنائی جا سکتی ہے، میں کیا اس حکومت کی نالائکیاں آپ سے بیان کروں. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس ملک کو چلانے والی انڈسٹری کے لیے بھی اتھارٹی بنائی جائے تاکہ ہم اس اتھارٹی کے ہمارے 17 محکمے جو 15 محکمے ہیں ان بدماشوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. ہم ایک ونڈو پہ جائیں، ایک اتھارٹی ہو ہماری، اس اتھارٹی سے ہی ہمارے ٹوکن لگیں، روٹس بنے، ہمارے ایچ اینڈ ایوری تھنگ مسائل جو ہیں پورے پاکستان کے ایک ونڈو سے ہمارے حل ہوں. میں کوآرڈینیٹر منسٹری ٹرانسپورٹ گورنمنٹ پنجاب بھی رہا ہوں. میں بیتی ہوں سیکٹری ٹرانسپورٹ صاحب آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، میں نے سرو کیا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کو. یہ مسٹر ٹرانسپورٹ بلال کپر صاحب بھی نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو اب اگر آپ نے حالات سمجھ کر فیصلہ نہ کیا پھر 8 تاریخ کے بعد حالات آپ سے قابو سے باہر ہو جائیں گے. دوبارہ سے میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا اور جناب میاں جن نثار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے اکابرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے کسی شرارت شر کا حصہ نہیں بننا، اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنا ہے. ہماری کامیابی کی صرف اور صرف ایک ہی بنیاد ہوگی، وہ ہمارا اتفاق اور اتحاد. بہت شکریہ. بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، تو میں شکر گزار ہوں طارق نبیل صاحب کا، عصمت اللہ نیازی صاحب کا، جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو بنایا اور ٹرانسپورٹرز کے لیے سب کو اکٹھا کیا. ان کی اس محنت کا میں شکر گزار ہوں. اس ٹائم جو حالات بنے ہوئے ہیں پنجاب کے ہر تھانے کے اندر ہماری 50 گاڑیاں بند ہیں اور ان 3 دن کے اندر جو لاسٹ 3 دن گزرے گورنمنٹ نے ریونیو اکٹھا کیا ہے، کروڑوں روپے کی دیہڑیاں جو ہمارے پولیس افسران ہیں انہوں نے لگائی ہیں. اس ٹائم جو ایک گاڑی کا ریٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے وہ 10,000 سے لے کر 20,000 روپے تک کے لیے FIR ہو رہی ہے. تو جب پولیس کے پاس اختیارات آئے ہیں اس طرح کے ناجائز اختیارات جو کہ بند کرنے میں بیٹھ کے کیے گئے ہیں، تو وہاں پہ آ کے ان ہمارے اداروں کی پیداگیری بنی ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیمبر آف کامرس کا کہ جن کے توسط سے ہم آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم اسی چیمبر کے جو تاجران ہیں ان کے مال کے امین ہیں، ہم انہی کی امانتیں دوسرے شہروں تک پہنچاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہماری گاڑیوں کا پہیہ چلتا ہے. تو آج یہ ہمارے درد کی آواز بنے ہیں. میں شکر گزار ہوں ان کا. بات اٹھے گی تو سب کچھ سنیں گے. یہ تاجر ایک چیمبر والے، اگر میں کوئٹہ چیمبر سب ہمارے مال وہاں سے لوگ ہوتے ہیں، کسٹم کا GD صاحب ہوتا ہے سب، مگر وہاں سے آتے ہیں یہاں فیصلہ آباد ملتان لاہور میں ملتا ہے GD نہیں مانتے ہیں. گاڑی میں کیس کر کے پرچہ کر کے قانون بنایا گاڑی میں ضبط کر کے، یہ بھی ظلم کا قانون ہے. بھائی مال ہم وہاں سے کراچی پورٹ سے لوڈ کرتے ہیں، تفتان بارڈر سے 250 بارڈر سے لوڈ کرتے ہیں، وہ لیگل ہے. کسٹم وہاں سے کلیئر کر کے NSC ڈرائیو فورس سے نکل کے آ جاتی ہے. یہاں کیس کا کوئی جواب نہیں بنتا، مگر پھر بھی ظلم ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم کو اتفاق طے کا بنائے، اس میں بلوچستان کے ٹرانسپورٹر ہمیں تاجر سب ساتھ ہیں. انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے جب تک کامیابی نہیں ہوگی. شکریہ، مہربانی. جناب اعظم خان نیازی صاحب ہیں، ان کی مہربانی ہے. اچھا، یہاں پہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں یہاں پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کلیکشن کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ وہ غور کریں کہ جب گاڑی آپ لیتے ہیں اس وقت ہمیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو لیتے ہوئے ہم کیا پے کرتے ہیں، لینے کے بعد اس پہ جو کام کرتے ہیں وہ کیا پے کرتے ہیں،
اس کے بعد ہم روٹ پہ چلانے لگتے ہیں تو ہم کیا پے کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہم پے کرتے ہیں. خدا کا واسطہ جو کلیکشن بناتے ہیں نا حساب اکاؤنٹس کے والے وہ غور کریں کہ وہ خدا کی لاٹھی سے بھی ڈریں کہ ایک ٹرانسپورٹر جب گاڑی لیتا ہے اس سے لے کر جب وہ چلاتا ہے تو وہ کتنا ریونیو کیا چیزیں پیپر بانٹ کر وہ سارے کام کرتا ہے. اگر آپ اس کی کلیکشن کریں گے نا تو پھر آپ یہ ہمارے اوپر جو مسرت کر دیتے ہیں نا ٹول پلازے ٹیکسیز اور یہ سارا کچھ تو پھر آپ کو وہ نہیں کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں بھی ایک گاڑی نکلی اس نے کتنے پیسے دے دیے اور اس کا کتنا مہینے کا ریونیو تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان لوگوں کو چاہیے جو کاؤنٹس کرتے ہیں اس کو خدا کے واسطے درست کریں کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں. ہم تو نجائز فروش تھوڑی بیٹھے ہوئے یہاں پہ سارے بچوں کی مزدوری کر بچوں کی روزگار کی مزدوری کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے محنت مزدوری کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کوئی چھوٹی موٹی فیلڈ نہیں ہے مشقت والا کام ہے. ہر وقت ہماری گاڑی اسٹیک پہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی کبھی کیا ہو گیا تو اس کا سارا پریشر ٹرانسپورٹ براتی کے اوپر ہی پڑتا ہے گورنمنٹ کے اوپر نہیں پڑتا وہ ہم لوگوں پہ پڑتا ہے. ہم اس کو مشکل ٹائم میں اس کو ہم گزارا کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک گاڑی جیسے نبیل صاحب نے کہا 20,000 روپے کا روڈ ہے 40,000 کا وہ آپ کو کیسے پے کرے گی. آپ 40,000 پہ نہ دیکھیں آپ دیکھیں گے وہ اور لازمت پورے کر کے پورے منتھ میں کما کیا رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے یہ تو باندر بانڈ ہے اس کو بند کریں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ آج ہم الحمدللہ چیمبر آف کامرس میں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہی سارے بیٹھے ہوئے ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم بھی پتہ ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے 70 قسم کے لوگ مسلط کر دیے ہیں ہمارے اوپر جو ہوتا ہے یہ میں آ گیا ٹرانسپورٹ لاوارث نہیں ہے. اللہ تو ہے نا اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کو بھی جواب آپ کو دینا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے اتنے پیسے ہم سے چارج کریں جتنے ہم کو گھر بچوں کے لیے بھی لے کے جائیں. ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے جب سارا کچھ تو آپ لے جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی آپ کا ٹول پلازا 200% بڑھ گیا آپ کی گاڑی کا فٹنس نہیں جی ہم نے آپ کی فٹنس وہاں پہ آپ گاڑی لے کے ایک اتنی بڑی گاڑی کو آپ بنا رہے ہیں پتہ نہیں جہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے وہاں پہ اس کو آپ فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے بنا لیتے. کیوں آپ ہمیں ڈور سے بھی چیزیں کیوں نہیں پرووائڈ کرتے؟ کیا ہم نے کیا گناہ کر دیا آپ کے ساتھ؟ خدا کا واسطہ یہ بھی ایکسپلین کریں کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے. ہماری گاڑی روڈ پہ بعد میں نکلتی پہلے آپ کو ریونیو دیتی ہے. ہر قسم کے مافیا ہم سے پیسے لیتا ہے. کیوں لیتا ہے ہم سے مافیا پیسے؟ ہم مجبور ہیں ہم عزت دار لوگ ہیں ہم کوئی بدماش نہیں ہے. ہم سارا کچھ کرنے کے بعد جناب آپ نے نیا قانون ہمارے اوپر ڈال دیا ہے کہ آپ جناب والا آپ 15,000 20,000 50,000 کس مد میں آپ ہم سے کون سی ریشو کے ساتھ آپ نے ہمارے پہ یہ چیز مسلط کی ہے وہ بھی ہمیں کائنڈلی ایکسپلین کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ پاکستان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جناب چیف آف آرمی صاحب ہم نے ابھی جو جنگ کا نماز ہے نا ہم راتوں کو سوئے نہیں ہیں الحمدللہ. ہم نے ہر شعبے سے گاڑیاں لے کے آرمی کو دی ہے. ہم وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہم سوئے نہیں ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر گاڑی رکھی ہے. تو ہماری ان خدمات کو بھی خدایا جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے راتوں کو جاگے ہیں اور ہم نے سروسز دی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو آرمی چیف کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کا واسطہ جو لوگ ہمارا قانون بنا رہے ہیں جو لوگ ہمارے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ یہ تو دیکھیں ہم گھر کچھ لے کے جائیں. ہم یہ ساری کام کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبیل صاحب آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے اس کو لانگ ٹائم چلنا بھی چاہیے. سب سے پہلے تو ہر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا ایک اپنا تعارف ہے. اس تعارف سے بالا کر اسے بات کریں گے کہ جو متحدہ ایکشن کمیٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے فوری طور پر اس کو باقاعدہ طریقے سے فعال کیا جائے. اس میں جو ایکٹیو ممبرز ہیں جو سرو کر سکتے ہیں ان کو بطور ممبر جو ہے ان کو ایڈ کیا جائے اور ان کی خدمات دی جائے. نمبر 2 پر جو ہڑتال کی اناؤنسمنٹ ہم نے کی ہے 8 تاریخ کی اگر ہمارے مطالبے ٹرانسپورٹ برادری کے اس میں بس والے ہوں ٹرک والے ہوں مزدا والے ہوں ٹریلر والے ہیں کنٹینر والے جس طرح کی بھی ٹرانسپورٹ موجود ہے جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے ہڑتال کو ختم نہ کیا جائے. سب سے ضروری چیز جو ٹرانسپورٹ کی بقا کے لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ نبیل طارق صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے اگنور کرنا ہے. کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے آگے والا ہمیشہ پیچھے والے کی وجہ سے ہوتا ہے پیچھے والا ہمیشہ آگے والے کی وجہ سے ہوتا ہے. دونوں کی عزت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی میں ناراض نہیں ہونا ہے. اپنے اس کاج کو ہم نے کسی بھی صورت میں اچیو کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. دوسری چیز ٹرانسپورٹ انڈسٹری گورنمنٹ آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکی ہے کہ
पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। जो यहाँ के जितने ताजर नुमाइंदगान हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ से भी हैं, कोयटा से शाहवानी साहब तशरीफ लाए हैं, या जहाँ पूरे पाकिस्तान से ताजर बरादरी की जितनी अमानतें हैं वो हम लोग अपनी जान पर खेल कर उनके घरों तक पहुंचाते हैं। हमारे ड्राइवर शहीद हो जाते हैं, हमारी गाड़ियां लूटी जाती हैं, गाड़ियों को गोलियां मारी जाती है, पता नहीं क्या क्या हमें सितम बर्दाश्त करने पड़ते हैं। दूसरी चीज, हुकूमत बाला से जो मैं ये गुजारिश करूंगा लाहौर चैम्बर के तवसत से कि ये जो कुर्बानियां हैं, क्या ये तमाम कुर्बानियां सिर्फ अवाम के लिए रह गई हैं? उसको सिर्फ ताजर और ट्रांसपोर्टर और जो आम आवाम है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, मोटरसाइकिल पर है, क्या हम लोगों का भी फर्ज है? ये जो अयाशियां ये ईवानों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो वज़रा कर रहे हैं, सियासतदान कर रहे हैं, सेनेट में बैठे लोग कर रहे हैं, वो अपने अखराजात क्यों कर कम नहीं करते? अब सारी कुर्बानियां हमसे लेकर आप लोग हमारा खून छोड़कर हमारे बच्चों का हक छीन कर आप लोग अपनी अयाशियां करें, तो ये चीज तो हमें बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद FPR एक बहुत अहम पॉइंट है जी, तारिक साहब उसको जरा प्लीज नोट कीजिएगा। इस माली साल में FPR बुरी तरह से नाकाम हुई है अपने अहदाफ को पूरा करने में, और उन अहदाफ को अभी ओछे फंडों के जरिए हम ट्रांसपोर्टर्स पर और हर तरह के जो लोग रोड पर आ रहे हैं, चाहे वो साइकिल मोटरसाइकिल पर है, रिक्शा वाला है, कोई भी है, ये इन लोगों से हम लोगों से ये जबरदस्ती पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम बड़े खुले और वाज़ेह लफ्जों में नामंजूर करते हैं। और मैं आखिर में एक दफा फिर अपने तमाम ट्रांसपोर्टर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद तारिक साहब आप सबको पेश करता हूं कि आपने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, हर मकतबा फिक्र के लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, और गुजारिश यही होगी कि इस प्लेटफॉर्म को बाकायदा तरीके से फाल किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट बरादरी के जो दुख और दर्द है वो इतने लंबे हैं कि उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। तो इसको हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मुतहदा एक्शन कमेटी, जिसको आपने नाम दिया है, नाम भी अच्छा है और उसका काम भी इंशाल्लाह अच्छा होने के लिए हमें उसको फौरी फॉल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यवस्था है, अपने अपने अंदाज में उन्होंने अपना दुख बयान किया। तो मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चीज को गैर फर्ज हो चुके हैं ड्राइवर्स की खिदमत सार अंजाम देते हुए। असल में इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो है वो पिस रहा है, तो ये बताएं कि जो ट्रांसपोर्ट पिस रहा है तो ड्राइवर का क्या हाल है, जो सड़कों पर रात दिन रहकर अच्छी मजदूरी करता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों के साथ साथ इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है। छोटी सी बात करने लगा हूँ, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, मेरे मुंह से छोटी है, कि एक ड्राइवर जो माल की गाड़ी लेकर निकलता है घर से, तो सबसे पहले उसके कंधों पर माल की गाड़ी का बोझ होता है, फिर उस ताजर के माल का जो बोझ है उसके कंधों पर होता है, फिर अपने खानदान का बोझ उसके कंधों पर होता है। उसको इतनी सजा दे देनी, जुर्माने की जगह उसको FIR देकर हवालात में बंद कर देना, ये कहाँ की ये उसके साथ इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी है, जुल्म है। जो अगर ड्राइवर नहीं है तो ट्रांसपोर्टर जो है उसके बगैर बिल्कुल दूर है। जिस जिम्मेदार ने, जिस कोई रिटायरमेंट लेकर कोई अफसरान वो ट्रांसपोर्ट बनाता है तो ड्राइवर के सहारे पर बनाता है। अगर ड्राइवर नहीं चलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? चूंकि गाड़ी वाला ड्राइवर जो चला रहा है गाड़ी को, इस बंदे को खौफ लगा है, उस पर इतना खौफ तारी हो चुका है कि वो गाड़ी निकालने से ही कातर है कि अगर मैं निकलूंगा तो मालिक की नजर में बुरा बनूंगा, कि 40,000 या 50,000 रुपये जुर्माना बनूंगा, वो कहेगा तुम्हारी वजह से भरा गया, तो ड्राइवर इसका मुजरम मर रहा है। मेरी हकाम बाला से ये खुसूसी गुजारिश है, इस्तदार है कि खुदारा इस मुल्क के पुलिया को चलने दे। ड्राइवर इस मुल्क का एक कीमती इम्तहान है, मेहनतकश इम्तहान है, और जिसके साथ वो मुल्क और कौम को भी पाल रहा है, मैशत चला रहा है, और मालिक की जो अपना मालिक के लिए भी वो अपनी सारा अंजाम दे रहा है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले तारिक साहब का, असदुल्लाह न्याजी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने भरपूर कोशिश करके तमाम ट्रांसपोर्ट को प्लेटफॉर्म पर जमा किया है, जिसका नाम पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी है। वो हम सबको चाहिए कि हम इस प्लेटफॉर्म पर रहकर इनके साथ शाना बशाना चले और इनकी हर बात को मद्देनजर रखते हुए फिर बात करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि हमारा ये जो अलायंस बना है ये कामयाबी की तरफ जाएगा, और हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला हमारे गैर मुतालबात जो है जो तस्लीम करने पड़ेंगे।
یہ تو 2025 آرڈیننس ہم پر جبرن نافذ کیا ہے. میری حکام بالا سے، وزیر اعظم پاکستان سے، چیف آرمی صاحب سے اور ہماری سی ایم مریم نواز صاحبہ سے یہ خصوصی استدعا ہے کہ آرڈیننس کو فل فور واپس لے کر اس ملک کے معیشتی جو حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کو چلنے دے تاکہ یہ ملک بہار رہے، ترقی کی طرف جائے. اگر یہ پہیا جام ہو گیا تو آگے ہی حالات ہمارے ملک کے بہت خراب ہے. پھر یہ ہوگا کہ بالکل ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، ڈرائیور بالکل اپنی گاڑی کو چلانے پر رضامند نہیں ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی چھاپا لگانے پر مجبور ہو جائے گا، کوئی اور وسیلہ تلاش کرے گا. لیکن میری یہی گزارش ہے کہ اس پہیا کو چلنے دیں اور ملک کو چلنے دیں تاکہ ٹرانسپورٹ اگر خوشحال ہوگا تو یہ ملک خوشحال ہوگا. میں تمام پر شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے وقت دیا، خصوصی طور پر کارمل صاحب کا جنہوں نے ہمیں اس پیپر کو اکٹھا کیا ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں. میری بات سن لیں ذرا، پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے اور دوسری ملٹی نیشنل کمپنی ہے. ہم نے 8 تاریخ کا بول دیا ہے کہ ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں اور غیر معینہ مدت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. ہمارے پہ ظلم نہ کریں. یہ جو آپ نے آرڈیننس 2025 لایا ہے اس کو فوری میں واپس لیں. یہ تو یہ انڈسٹری اور ہوئی ہے تو یہ عام اپنا یہ 2025 آرڈیننس واپس لیں اور یہ جو ٹرانسپورٹ بڑھاتی بیٹھی ہوئی ہے اتنی ان کو بحال کرے، نہیں تو یہ پہیا جام ہوگا، یہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ اتنا بڑا خراب نکلے گا، نہ یہ پی ٹی آئی ہے نہ پی ایل سی ہے، یہ عوام ہے اور وہ عوام ہے جو ٹیکس دینے والی ہے. یہ وہ عوام ہے تو مہربانی کر کے ہماری برابری کو بچائیں، معاشی قتل سے ہمیں بچائیں. اور اسی سے میں اپنے صدر کو کہتا ہوں، صدر صاحب یہ لام محدود اٹھائیں گے اور جب تک ہم یہ نہیں ہمارے مطابق پورے ہوں گے پہیا نہیں چلے گا، چاہے وہ جس کی یہ چیمبر سے بیٹھ کے ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اتنے تک پہنچے. تھینک یو.